السلام علیکم، میں ہوں رضوان اسرت۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ میں فیصلہ آیا ہوا ہے اس کی معطلی کے حوالے سے ایک بہت بڑی اہم ترین سماعت تھی، جس کے اندر عمران خان کے وکلاء تو وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے بڑے زبردست دلائل دیے، جس میں لطیف کھوسہ، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، ان کی جانب سے جو دلائل دیے گئے وہ تو بڑے زبردست تھے۔ لیکن آج اصل میں جو سماعت ہونی تھی اس میں دلائل دیے جانے تھے الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کی جانب سے، کیونکہ جمعے والے دن یہ کیس ملتوی کرنا پڑا تھا۔ آج تک کے لیے جمعے والے دن اس کیس کو ملتوی کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آج اس کیس کی سماعت ہونی ہے، صرف اس وجہ سے کہ جمعے کو الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز ان کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے اور ان کو یہ سننے میں آیا کہ وہ بیڈ ریسٹ پہ چلے گئے، ڈاکٹروں نے ان کو منع کر دیا چلنے پھرنے سے۔ لیکن آج جب عدالت کے اندر آئے، جب عدالت کے اندر پہنچے تو ان کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، وہ صحت مند تھے، حشاش بشاش تھے، خوش نظر آ رہے تھے، کوئی ایسی مسئلے والی، پریشانی والی اور طبیعت خرابی والی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو بہرحال آج پھر کیس کی سماعت ہوئی اور اس دن بھی جسٹس عامر فاروق نے کہا تھا کہ یہ 30-40 منٹ یا 20 منٹ کے ٹوٹل دلائل دینے ہیں اور اس کے بعد یہ کیس کا فیصلہ محفوظ ہو جانا ہے اور فیصلہ آ جانا ہے۔ تو آج جب امجد پرویز کی جانب سے دلائل کا آغاز کیا گیا، دلائل شروع کیے گئے، تو اس میں امجد پرویز نے ایک دو چیزوں کے اوپر صرف بات کی، اس کے علاوہ دلائل میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ایک چیز نہیں تھی اس طرح کی کہ وہ دلائل دیتے، اس کے اوپر دلائل میں بات کرتے یا توشہ خانہ میں کوئی ایسی نئی چیز، نیا ایویڈنس یا کوئی نئی بات لے کر آتے، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ انہوں نے وہی پرانے دلائل دیے، پرانے دلائل کو لمبا کھینچنے کی کوشش کی اور اس کو دوبارہ سے کل پر لے جانے کی کوشش کی۔ تو آج کی سماعت سے متعلق میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ پھر اس کے بعد عمران خان کو لمبا جیل میں رکھنے کے لیے کیا پلان بی بنا لیا گیا ہے اور اس پلان بی کے اوپر عمل درآمد اور کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایمان مزاری ہے، جو شیری مزاری، ڈاکٹر مزاری، شیری مزاری کی بیٹی ہیں، ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا اٹیالہ جیل کے باہر سے ان کی ضمانت کے باوجود۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ 2-3 اہم ترین معاملات ہیں، اس کے بارے میں نے آپ کو بتانا ہے۔ تو آج امجد پرویز کی جانب سے دلائل دیے گئے، اب دلائل ان کی جانب سے مکمل کر لیے گئے اور سماعت جو ہے وہ مکمل کر لی گئی، دلائل مکمل کر لیے گئے، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور کل جو ہے 11-11:30 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا جائے گا، اس کا اعلان کیا جائے گا اور عمران خان کی سزا معطلی کے حوالے سے سردار لطیف کھوسہ، عمران خان کے وکلاء، ان کی جانب سے جو درخواست دی گئی ہے اس پر کل یہ فیصلہ آنا ہے۔ یہ 11-11:30 بجے یہ فیصلہ سنایا جا سکتا ہے۔ تو آج دلائل کیا دی ہے امجد پرویز، الیکشن کمیشن کے وکیل؟ آج انہوں نے ایک ہی نقطے پر بات کی، ایک ہی نقطے کے اوپر، ایک ہی پوائنٹ کے اوپر بار بار اسی کے اوپر بات کرتے رہے۔ نہ کوئی اور ان کے پاس نئی چیز تھی، نیا کوئی ایویڈنس تھا، نئی کوئی کہانی تھی، نہ نئی کوئی دلیل تھی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک ہی نقطے اوپر وہ بات کرتے رہے اور وہ نقطہ تھا کہ یہ جو کیس چل رہا ہے اس میں اور یہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو بار بار بات کر رہے تھے، نقطہ جو بیان کر رہے تھے، اس کو صرف ایک ڈیلے کرنے کے لیے کہ یہ کیس آج بھی ڈیلے ہو جائے، آج بھی اس پر فیصلہ محفوظ نہ ہو، کل پہ چلے جائے اور اس کے اندر سے یہ ریاست کو فریق بنانا چاہتے تھے، وہاں پر یہ فریق بن جائے ریاست اور اس میں پھر یہ لمبا ہی ڈیلے ہو جائے۔ تو یہ ان کا ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹک، ایک پورا منصوبہ تھا۔ خیر اس کو چیف جسٹس نے اڑا دیا، چیف جسٹس نے اس کو اس پوائنٹ کو خاطر میں نہیں لائے۔ تو آج امجد پرویز کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو کیس ہے اس میں ریاست کو فریق بننا چاہیے، اسٹیٹ کو فریق بننا چاہیے، اسٹیٹ کو اس میں شامل کیا جائے، اسٹیٹ کو اس میں ایک فریق کے طور پر داخل کیا جائے اور ان کے بھی آرگومنٹ اور ان کے بھی دلائل سنے چاہے اور اس کو باقاعدہ طور پر اس کیس کا حصہ بنایا جائے۔ تو جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جب اس سے پہلے ٹرائل کورٹ کے اندر ریاست کو فریق نہیں بنایا گیا تو اب اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ پھر انہوں نے کہا کہ وہ CRPC کا پورا ایک حوالہ دیا، انڈیا کے راہل گاندھی کا ایک حوالہ دیا، تو اس طرح سے وہ مختلف حوالے تو دے رہے تھے۔ تو جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اگر وہاں پر ریاست کو فریق نہیں بنایا گیا اور وہاں پر آپ نے یہ نقطہ نہیں اٹھایا، وہاں پر الیکشن کمیشن کے وکیل انہوں نے یہ نقطہ نہیں اٹھایا اس موقع پر جب ٹرائل کورٹ میں کیس چل رہا تھا، جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں، وہاں پر انہوں نے یہ کیس نہیں اٹھایا، نقطہ نہیں اٹھایا۔ یہاں پر یہ بار بار اس کے اوپر اصرار کر رہے تھے کہ نہیں وہ
ریاست اس میں فریق بنتی ہے، ریاست کا فریق بننا اس میں ضروری ہے، لہٰذا ریاست کو فریق بنا کے تو اس کو بھی نوٹس بھیجا جائے۔ تو جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ نہ وہاں پر اس کو کیس کو اس وقت فریق بنایا گیا اور نہ آپ کی جانب سے اس وقت یہ بات کی گئی، تو اس صورت میں یہ تو ریاست کا اس میں کوئی عمل دخل لگتا نہیں ہے۔ اور یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کمپلین داخل کی گئی تھی، تو الیکشن کمیشن اس پورے معاملے کو لے کر چلے، اب ریاست یا اس میں ریاست کا کوئی ادارہ اس میں فریق بننے کا اہل نہیں ہے۔ یہ وہ نقطہ تھا جس کے اوپر بار بار وہ اصرار کر رہے تھے، بار بار فوکس کر رہے تھے، بار بار اس کے اوپر بات کر رہے تھے اور ایک ہی اس کے اوپر اسی نقطے کے اوپر دلائل دے رہے تھے، لیکن جسٹس عامر فاروق نے اس کو زیادہ کوئی نہیں سنا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے، تو وہ کوئی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ ساری سماعت ہوئی، ایک ہی چیز کے اوپر انہوں نے بات کی۔ ہاں، سماعت کے دوران یہ ہوا کہ امجد پرویز نے کہا کہ مجھے 10-15 منٹ کے لیے بریک دی جائے، وقفہ کیا جائے۔ سماعت کے دوران کہا کہ میں دوائی وغیرہ لے لوں، تو انہوں نے دوائی وغیرہ لی، 15-20 منٹ وہ ٹائم گزرا، دوبارہ سے سماعت شروع ہوئی، پھر سے وہی والی کہانی اور وہی والا واقعہ، وہی والا معاملہ کہ اس میں ریاست کو جو ہے فریق بنایا جائے۔ تو جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اس کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آج اس کیس کو وائنڈ اپ کرنا ہے، اور پھر انہوں نے یہ کیس سننے کے بعد اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب جس طریقے سے یہ امجد پرویز کو حالانکہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی انہوں نے قانونی بات کرنی تھی، آئینی بات کرنی تھی یا کوئی اس کیس کے حوالے سے بات کرنی تھی تو پہلے بتا دیتے، تو ایسے ہی لٹکانے کے لیے اس کیس کو ڈیلے کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ حالانکہ جس طریقے سے لطیف کھوسہ نے یا بیرسٹر گوہر نے یا اس سے پہلے خواجہ حارث نے جو دلائل دیے، انہوں نے تو 4-5 نقطے بڑے سالڈ قسم کے نقطے اس میں سامنے رکھے تھے، جس میں دائرہ اختیار کا کیس نقطہ شامل تھا، یہ جو ٹرائل کورٹ ہے، پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بار بار اس پر کہا تھا کہ حق دفاع کا جو محروم کیا گیا عمران خان کے گواہوں کو نہیں سنا گیا، پھر اس میں پینڈنگ یہ فیصلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور ٹرائل کورٹ نے جج ہمایوں دلاور نے اس کا فیصلہ سنا دیا۔ تو یہ 4-5 بڑے اہم ترین پوائنٹس جو کہ لطیف کھوسہ کی جانب سے رکھے گئے، اور جسٹس عامر فاروق نے چیف جسٹس عامر فاروق نے اس پر کہا یہ کہ ہم یہ اس طرح سے نہیں کریں گے جس طرح سے ٹرائل کورٹ نے جج ہمایوں دلاور نے یہ فیصلہ دے دیا یک طرفہ سننے کے بعد، اور اس میں جو فریقین تھے ان کو پراپرلی نہیں سنا گیا دونوں سائڈ کو، بلکہ صرف الیکشن کمیشن کی بات سن کے تو فیصلہ انہوں نے کھڑکا کے تو عمران خان کو جیل بھیج دیا، اس کو سزا سنا دی۔ یہاں پر یہ ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال انہوں نے فیصلہ تو محفوظ کر لیا۔ اب کل 11-11:30 بجے یہ فیصلہ سنایا جانا ہے اور کل یہ فیصلہ آئے گا، لیکن اسی دوران جب یہ سماعت ہو رہی تھی اور یہ لگ رہا تھا کہ اب کیس وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہے اور یہ سماعت ختم ہونے والی ہے اور کیس کا فیصلہ کل محفوظ آنے والا ہے، تو اس پر ایک سائفر کی ٹیم جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی سائفر کے معاملے میں FIA کی، وہ پہنچ گئی وہاں پر اٹک جیل کے باہر عمران خان کے پاس کہ ہم گرفتاری لینے آئے ہیں، گرفتاری ڈالنے آئے ہیں، عمران خان کو اس کیس میں گرفتار کرنا ہے۔ آپ پلان چیک کریں، یہ وہی پلان بھی کہ اگر عمران خان کو اس کیس میں رہا کیا جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے، تو ادھر سے ہم دوسرے کیس میں عمران خان کو گرفتار کر لیں، دوسرے کیس میں عمران خان کو جیل میں ڈال دیں اور اسی جیل میں رکھنا ہے۔ ان کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ اسی جیل میں رکھنا ہے، اٹک جیل میں۔ تو یہ اب اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ ایک کیس میں رہائی ہوتی ہے، ایک کیس میں اگر رہا کیا جاتا ہے تو دوسرے کیس میں عمران خان کو پکڑ کے تو جیل میں ڈال دیا جائے۔ یہ اب ان کا پلان بھی ہے۔ کل یہ کیس کا فیصلہ تو آ جانا ہے، اور یہ اگر کیس اڑ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ باقی کیسز بھی ان کی بنیادیں ہل جانی ہیں۔ جو اخلاقی پوزیشن ہے ان تمام کیسز کے، قانونی تو آخر کار وہ چل ہی رہا ہے، قانونی طریقے سے اگر یہ کیس فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اخلاقی اور قانونی طریقے سے باقی تمام کے تمام کیسز بھی ان کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہوگا۔ تیسری جو اہم ترین ڈیولپمنٹ اس دوران یہ ہوئی کہ ایمان مزاری جو ڈاکٹر شیری مزاری کی بیٹی ہے، ان کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کی ضمانت ہو گئی، دوبارہ سے اڈیالہ جیل کے باہر ان کو رہا کیا گیا، تو دوبارہ سے ایک اور کیس میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو اس طرح سے چل رہا ہے اس ملک کے اندر، پلان اے کے ساتھ پلان بی، پلان سی، اور لگتا ہے کچھ اسی طرح سے انہوں نے عمران خان کے ساتھ بھی کرنا ہے کہ ایک کیس میں رہائی کے بعد دوسرے کیس میں عمران خان کی گرفتاری ڈالنی ہے، اور وہاں پر یہ جو FIA کا معاملہ ہے سائفر کا، اس میں تو ابھی تفتیش والی سٹیج ہے، انویسٹیگیشن والی سٹیج ہے، یہ نہیں کہ عمران خان کو سزا ہونی ہے، لیکن جیل میں رکھنے کے لیے عمران خان کو یہ پلان کل اس کے اوپر اگر عمران خان کی
جیل سے رہائی ہو جاتی ہے، عمران خان کے حق میں فیصلہ آتا ہے، اور یہ جو ٹرائل کورٹ جج ہمایوں دلاور کا فیصلہ ہے کل عدم اڑ جاتا ہے. تو دوسرے انویسٹیگیشن میں سائفر کے معاملے میں آج شاہ محمود قریشی کو بھی گرفتار کر لیا گیا، ان کو بھی ریمانڈ پر بھیجا گیا، تو اس میں گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے.